اللہ الرحمن الرحیم۔ تزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن، دل اور دماغ کو گھما کر رکھ دینے والا یہ سوال کہ آخر ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے؟ کیسے پتہ کریں کہ ہم بستری کا صحیح وقت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے سال میں ایک بار کرو، تو کوئی کہتا ہے مہینے میں ایک بار، تو کوئی کہتا ہے ہفتے میں ایک بار۔ یہ سوال انسان کے دماغ کو گھما کر رکھ دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کا صحیح وقت بتائیں گے، جسے سن کر ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ آخر ہم بستری کا صحیح وقت کیا ہے۔ ہم بستری ایک ایسا فعل ہے کہ جو اس کی لذت ایک بار پا لیتا ہے وہ اس کام کو بار بار کرنا چاہتا ہے۔ عورت حمل کی 9 مہینے کی تکلیفیں، بچہ پیدا ہوتے وقت کی پریشانیوں کو بھی بھول جاتی ہیں، مگر اس کام کو نہیں چھوڑتی۔ بھوک کی حالت میں اگر کھانا کھایا جائے تو نہ صرف بھوک مٹتی ہے بلکہ یہی کھانا ہمارے جسم کو طاقت و قوت دے کر ہمارے زندہ رہنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، ورنہ بغیر بھوک کے کھانے سے فائدے کے بجائے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ ہم بستری کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے، اور اس کے بھوک کی پہچان یہ ہے ذہن اور دماغ میں عورت، شہوت اور کسی گندی چیز کا خیال لائے بغیر اگر مرد کے اعلی تناسل میں جوش اور سختی شدت کے ساتھ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہی ہم بستری کا صحیح وقت ہے۔ بھوک کے ساتھ اگر ہم بستری کی جائے تو نہ اس سے صرف مزہ آتا ہے بلکہ لذت کے ساتھ ساتھ عقل بھی بڑھتی ہے، جسم سے بہت ساری بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، صحت و تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان زندگی میں لمبے سمے تک اس کام کو انجام دینے کی طاقت و قوت رکھتا ہے۔ ورنہ اگر بغیر بھوک کے ہم بستری کی جائے تو بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے، قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے، منی نکلنے سے طبیعت میں خوشی کے بجائے چڑچڑاپن اور غصہ سا پیدا ہوتا ہے۔ ہم بستری کے بعد ندامت و شرمندگی اور افسوس ظاہر ہوتا ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور اسی دیوانگی میں بہت سے لوگ آگے بڑھ کر آنے والی زندگی میں ہم بستری کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم بستری کی زیادتی سے اپنے آپ کو موت کا لقمہ بنا لیتے ہیں، دل اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، جسم کا رنگ پھیکا اور پیلا پڑنے لگتا ہے، جگر میں سوجن، جونڈس، پیٹ میں پانی کی بیماری ہو جاتی ہے، مرگی کی بیماری، بھولنے، بدن ہلنے، یہاں تک کہ فالج کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ بدن سست اور کمزور پڑنے سے انسان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا کڑوا پیالہ اپنے ہاتھوں سے خود پی لیتا ہے، اور کبھی کبھی تو زندگی موت سے بھی بدتر بن جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بیوی، بچے وغیرہ سب نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ان سب باتوں سے کسی کو ڈرانا مقصود نہیں، بلکہ سچ یہی ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی طاقت و قوت کا صحیح اندازہ لگا کر اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے بیوی سے ملنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ طبی اعتبار سے اتنا سمجھ لیں کہ بغیر کسی شہوت والی بات کے ذہن میں آئے مرد کے اعلی تناسل میں سختی اور جوش آ جائے تو ہم بستری کا صحیح وقت یہی ہے۔ اگر انسان بالکل درمیانہ طریقہ اختیار کرے تو لمبے عرصے تک ہم بستری کی لذت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔